معزز سامعین کرام، قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد آدمی سر کے بال نہ کاٹے، ناخن کو نہ تراشے، مونچھ نہ کاٹے، زیر ناف کے بال نہ کاٹے اور جسم کے چمڑے بھی نہ کاٹے۔ اس تعلق سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کے چاند کو دیکھے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی شخص کو قربانی کا ارادہ ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بال کو کاٹنے سے رکے اور اسی طریقے سے ناخن کو تراشنے اور ناخن کو کاٹنے سے رکے۔ اور ایک روایت کے اندر بشرہ کا لفظ ہے کہ جسم کے چمڑے کو بھی کاٹنے سے رکے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ قربانی کرنے والا شخص اپنے جسم کے کسی بھی جگہ سے وہ بال نہ کاٹے، اسی طریقے سے چمڑی بھی نہ کاٹے اور ناخن کو بھی نہ تراشے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والا شخص یہ نہ کرے، جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قربانی کرنے والا اور دوسرے ہوتے ہیں کہ قربانی جن کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہاں روایت کے اندر موجود ہے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّي، اور تم میں سے جو شخص کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو، لہذا اسی چیز کو دلیل بناتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ رب البیت، گھر کا جو سرپرست ہے، جو خرچ کر کے قربانی کر رہا ہے، وہ نہ کاٹے اور ان کو ممانعت ہے، اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی حیات طیبہ میں قربانی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے گھر والے کی طرف سے قربانی کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اہل و عیال کو اس بات سے منع نہیں کیا کہ تم ان دنوں میں اپنے ناخن نہ کاٹنا یا سر کے بال نہ کاٹنا، اس طرح کی کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ دو دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے والا جو سرپرست ہے، جو خرچ کر کے قربانی کر رہا ہے، وہ نہ کاٹے، اور جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رہی بات کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، معزز سامعین یاد رکھیں، قربانی کی استطاعت کے لیے لاکھوں کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کے دور میں اگر بڑے جانور میں آپ قربانی کر رہے ہیں اور اس میں حصہ لگا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تو قریب 4-5 ہزار 6 ہزار 7 ہزار میں ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے تو آپ کو ضرور بضرور قربانی کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کرتے ہوئے کہا من وجد سعۃ فلم یضحی، کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ سخت ترین بات ہے جس سے یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ جو سنت ہے، سنت کا لیبل تاکیدی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے کہ جن لوگوں کے یہاں طاقت ہو وہ ضرور قربانی کرے، اور جن لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے، 5-6 ہزار بھی وہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا عمل ہے؟ معزز سامعین کرام، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2780 پر 9 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو رہنمائی کرتے ہوئے کہا تھا، جب اس شخص نے یہ پوچھا ارائیتا ان لم اجد الا اضحیۃ انثی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے کہ اگر مجھے دودھ دینے والی جانور کے علاوہ کوئی دوسری جانور نہ ملے تو میں کیا کروں؟ فاضحی بہا، کیا میں اسی کو قربان کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں، اس کو قربانی نہیں کرنا، ولکن تاخذ من شعرک واظفارک وتقص شاربک وتهلك عناتک وتلک تمام اضحیتک عند اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی کہ ہاں تم کیا کرنا، اپنے سر کے بال کاٹ لینا قربانی کے دن، تم اپنے ناخنوں کو کاٹ لینا اور اسی طریقے سے مونچھ کو کاٹ لینا، گندگی کو صاف کر لینا، تو یہ تمہارے مکمل قربانی کے برابر ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ لہذا ان لوگوں کے لیے یہ رہنمائی موجود ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں پاتے، اتنے خرچ کرنے کی ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ جو وہ خرچ کر کے قربانی کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل ہے کہ اگر آدمی یہ عمل کر لے گا تو ایسی صورت میں قربانی کے برابر ثواب پائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ
ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قربانی کو قبول فرمائیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے، غریب اور مسکین اور یتیم اور بے بس لوگوں کا بھی زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔